مسجد ہے نکال دیے انہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه السلام يا عبد العظيم ابلغ انی اولیاء السلام وقل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. حضرات امام رضا علیہ السلام ایک نصیحت آمیز ایک خط جناب عبدالعظیم جنہیں آپ حضرات شاہ عبدالعظیم کے عنوان سے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. شاہ عبدالعظیم تہران میں آپ کا مزار مقدسہ ہے. یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے. امام کی چوتھی یا پانچویں پشت جو ہے وہ شاہ عبدالعظیم ہیں. بہرحال خانوادہ اہل بیت میں ایک ممتاز شخصیت کے مالک ہے. دور بنی عباس و بنی امیہ میں بہرحال بہت ظلم و ستم کا مقابلہ انہوں نے کیا اور 3 اماموں سے فیض حاصل کیا. امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام. بہت ہی عالم، فاضل، تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے ایک نمایاں مقام رکھنے والے جناب عبدالعظیم بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور نہج البلاغہ جسے آپ جانتے ہیں کہ جس میں امیر المومنین کے خطبات موجود ہیں.
اس کا سب سے پہلا مجموعہ یعنی خطبات امیر المومنین کا پہلا مجموعہ آپ نے تحریر فرمایا تھا، آپ نے جمع کیا تھا. تو بہرحال انہیں امام شیعوں کو نصیحت کرنے کے لیے انہیں کچھ باتوں کی تاکید کی ہے. سب سے پہلی چیز جو امام اس وصیت نامے میں، اس نصیحت میں فرماتے ہیں، قال الامام الرضا علیہ السلام لعبد العظیم الحسنی یا عبد العظیم ابلغ انی اولیائی السلام. فرماتے ہیں کہ اے عبد العظیم، ہمارا سلام ہمارے چاہنے والوں تک پہنچاؤ. یہ واقعاً بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوشبختی ہے کہ امام معصوم سلام پہنچوائیں. سلام جو ہے وہ دعا ہے. تو بہرحال امام کی دعا ظاہر ہے کہ اپنی جگہ کے اوپر کوئی کم حیثیت نہیں رکھتی، بہت عظیم حیثیت رکھتی ہے کہ امام سلام پہنچوا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمْ أَنْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. ان لوگوں سے کہو، یعنی ہمارے شیعوں سے کہو کہ وہ اپنے نفس کی طرف شیطان کو آنے نہ دے، شیطان کے لیے راستہ بند کرے. عزیزان گرامی، شیطان کے لیے راستہ کس طرح سے بند کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ شیطان کے لیے راستہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہر اس مقام سے انسان کو بچنا چاہیے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو. یہی شیطان سے بچنا ہے. دیکھیں، شیطان کے کچھ حربے ہیں، کچھ چالیں اور سازشیں ہیں کہ جن کا شکار انسان ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو شیطانی حربوں سے محفوظ رکھے، شیطانی تدابیر کے جال میں انسان نہ پھنسے. یہی شیطان کے راستے کو روکنے والی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں، شیطان کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ قرآن مجید نے 7 مقامات کے اوپر جناب آدم کی خلقت اور خلقت کے بعد ملائکہ سے سجدہ کروانا اور اس میں شیطان کا سجدہ نہ کرنا، یہ 7 مقامات کے اوپر قرآن مجید نے ذکر کیا. اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو قرآن مجید 7 مقام کے اوپر ذکر کر رہا ہو تو وہ شے اہمیت کی حامل ہے. اس لحاظ سے کہ بات ایک مرتبہ کہی جائے تبھی ہمارے لیے اتنی ہی مؤثر ہونی چاہیے تھی جتنی 7 مرتبہ کہی گئی ہے. لیکن 7 مرتبہ جو ہے وہ اس چیز کی تاکید کرنا اور اس قصے کو جو ہے وہ دہرانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے انسان کا کہ جو اپنی دشمنی سے کبھی باز نہیں آتا ہے. دوسرے دشمنوں کو انسان ان کا دل جیت سکتا ہے، دوسرے دشمنوں کا مقابلہ انسان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ جتنا شیطان کا. وہ اس لیے کہ دیکھیں، دشمن بھی ہر طرح کے دشمن ہوتے ہیں. بہرحال دشمن کو دوست بنا لینے کے امکانات رہتے ہیں، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ جو انسان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ شیطان ہزاروں سال سے انسان کو گمراہ کر رہا ہے. تو یہ ہزاروں سال کی گمراہی کا بھی ایک تجربہ شیطان کو حاصل ہے. اور ظاہر ہے کہ تجربہ ایک اہم چیز ہوتی ہے. ہزاروں سال سے جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے تجربات انسان کے سلسلے میں کہیں زیادہ قوی ہے. تو اس ایسے دشمن سے واقعاً مقابلہ سخت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو
کی طرف جو ہے وہ شیطان کو آنے سے جو ہے وہ روکو، اس کے لیے راستہ بند کرو. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، اور انہیں سچ بولنے کی جو ہے وہ نصیحت کرو، سچائی. عزیزان گرامی، انسان جھوٹ بول کر نہ صرف یہ کہ اپنی سماج کے اندر آبرو کھوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان گنہگار بھی ہوتا ہے. دیکھیے، آبرو کا کھو جانا، آبرو کا ختم ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے. ایک انسان سماج کے اندر رہ رہا ہے لیکن بے آبرو ہو کے رہ رہا ہے، اور لوگ اس کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی بات کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہمارے شیعوں کو نصیحت کے طور کے اوپر کہو وہ یہ کہ ہمیشہ سچ بولے، صدق فی الحدیث. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ اداء الامانہ، امانت کو ادا کرنا، امانت داری سے کام لینا. دیکھیں، امانتیں جو ہے وہ صرف مالی نہیں ہوتی، صرف مال کی امانت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس اپنا مال رکھے اور وہ امانت داری کے ساتھ اس کی محافظت کرے، بلکہ بعض اوقات مال سے کہیں زیادہ اہم اور قیمتی شے ایک انسان کی عزت اور آبرو ہوتی ہے. ایک شخص کے متعلق مثلاً آپ نے سنا کہ مثلاً جوا کھیلتا، اب وہ چھپ کر کھیلتا ہے، اس کا یہ عیب جو ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آپ اسے جو ہے وہ عام کریں تو یہ ایک گناہ ہے. یہ اس کی عزت و آبرو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک امانت کے طور پہ ہے. یہ دین امانت کے طور کے اوپر آپ کے پاس ہے. اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو امانت کے طور کے اوپر ہر انسان کے پاس رہتی ہے. ایک شخص نے ایک بات کہی، رازدارانہ انداز کے اوپر بات کہی، آپ اس بات کو جو ہے وہ عام کر دیں، یہ امانت میں خیانت ہے. تو امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت کبھی کبھی باتوں کی بھی ہوتی ہے، امانت کبھی کبھی کسی کی عزت و آبرو کی بھی ہوتی ہے. تو امانت کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہے. امانت مالی اس کے اندر ہے، شامل ہے، یقینی طور کے اوپر شامل ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكُ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِي، اور فرماتے ہیں کہ انہیں حکم دو کہ وہ خاموشی اختیار کریں. دیکھیں، غیر ضروری طور کے اوپر انسان کا بولنا ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ہر بات کی ایک موقع و محل ہوتا ہے. اس موقع و محل کی رعایت کر کے جو ہے وہ انسان کو بولنا چاہیے. کبھی کبھی جو ہے وہ ایک سچی بات بھی جو ہے اس کا موقع و محل نہیں ہوتا ہے، اور اس سچی بات کو انسان کہہ کے بعض اوقات جو ہے وہ فتنے کھڑے کر دیتا. تو انسان کم بولے لیکن برمحل بولے، اور موقع و محل سمجھنے کے بعد بولے، غور و فکر کے ساتھ بولے، یہ دیکھ کے بولے کہ اس کے اندر مفسدہ ہے، خرابی ہے، یا اس کے اندر کوئی بھلائی ہے. غیر ضروری طور کے اوپر بولنا جو ہے وہ بہرحال عقل مندی کی نشانی نہیں ہے. وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، اور انہیں حکم دو خاموشی کا. وَتَرْكُ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور انہیں بحث، اور خاص طور کے اوپر بحث برائے بحث، یا بحث کسی ایسے موضوع کے اوپر کہ جس کا کوئی فائدہ دنیاوی یا اخروی نہ میسر ہوتا ہو، اس طرح کی بحثیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی،
بلکہ وہ فتنہ کھڑا کرنے والی ہوتی ہے. یعنی ان بحثوں سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. میں مثال کے طور کے اوپر آپ کے سامنے بہت سی اس طرح کی بحثیں جو ہے وہ مثلا فلاں جگہ کے رہنے والے ایسے ہوتے ہیں, فلاں جگہ کے رہنے والے کنجوس ہیں. اب یہ بحث جو ہے یہ عزیزان گرامی لا یعنی ہے. دیکھیے مثلا کہاں کنجوس نہیں پائے جاتے, کہاں اسراف کرنے والے نہیں پائے جاتے, لیکن ایک جگہ کو کسی خاص علامت کے ساتھ اور کسی خاص حیثیت کے ساتھ یاد کرنا یہ ایک فضول کی حرکت ہے. یا مثلا کسی خاص قوم اور قبیلے یا کسی خاص خاندان کے لیے اس طرح کی بات کہنا اور اس کے اوپر اصرار کرنا یہ عزیزان گرامی لا یعنی چیزوں میں سے ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے مضر اثرات جو ہے وہ سماج کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ اس سلسلے میں انسان اپنی آبرو بھی کھوتا ہے, دشواریاں پیدا ہوتی ہیں, دشمنیوں میں اضافہ ہوتا ہے, کینہ میں اضافہ ہوتا ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس طرح کی لا یعنی قسم کی بحثوں سے انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. مثلا اب بعض اوقات جو ہے وہ مومنین آپس میں اس انداز سے بحث کرتے ہیں کہ فلاں انجمن جو ہے وہ زیادہ موفق اور کامیاب ہے اور فلاں انجمن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. ماتمی انجمنوں کے متعلق لوگ بحث کرتے ہیں. یہ بحثیں کوئی انسان کو جو ہے وہ ثمرہ نہیں دے سکتی, کوئی فیض نہیں پہنچا سکتی. یہ صرف جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم جس طرح سے خود اپنے آپ کو عزادار سمجھ رہے ہیں ہمیں دوسروں کو بھی عزادار سمجھنا چاہیے. ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے, نہ یہ کہ اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہم زبان کھولیں اور اس سے جو ہے بہت سے مفسدے جو ہے وہ پیدا ہوں. تو بہرحال یہ بحث بھی جو ہے وہ فالتو ہے. بلکہ اور دیکھیے اس طرح کی بحثوں کے بہت سے نمونے جو ہے وہ ہیں, اور اپنی گفتگو کے اندر ہم ان چیزوں کی جو ہے وہ رعایت نہیں کرتے. بات وہ کیجئے, بحث اس مدعے کے اوپر کیجئے جو واقعاً حق ہو اور جس کا بیان کرنا جو ہے وہ ضرورت ہو. ان مسائل کے اوپر بحث کرنی چاہیے, نہ یہ کہ ایسی بحثیں کہ جو کسی مثبت نتیجے تک جو ہے وہ انسان کو نہ پہنچا سکے. تو بہرحال یہ امام کی تاکید کہ غیر ضروری بحثوں سے اجتناب کیا جائے ایک بہترین نصیحت ہے. اور یہ جو سارے مفسدے آپ سماج کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے اکثر جو ہے وہ اسی بنا کے اوپر ہوتے ہیں کہ ایک ایسی بحث, ایک ایسی گفتگو, ایک ایسی بات کے اوپر تکرار کے جس میں کوئی موقع نہیں ہے تکرار کا, اور انسان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اڑا ہوا ہے اور بحث کر رہا ہے. اولاً تو بحث انسان کو اس موقع کے اوپر کرنی چاہیے کہ جب اس موضوع کے اوپر انسان دسترس رکھتا ہو, اس موضوع کے اوپر انسان کو علم ہو. اور بغیر علم کے انسان دینی بحث جو ہے وہ شروع کر دے. بہت سے حضرات جو ہے وہ فقہی باتوں کے اندر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں, حالانکہ فقہی باتوں میں جو ہے وہ بحث کرنے کا جو ہے وہ ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. بھئی ہم تو مقلد ہیں تو ہم اپنے مرجع وقت کو دیکھیں کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے. تو بہرحال اب یہ فتویٰ دینا مراجع کرام کا کام ہے, نہ یہ کہ ہر کس و ناکس جو ہے وہ اس کے اندر بحث کرنا شروع کر دے, عزاداری کے متعلق جو ہے وہ بحث کرنا شروع کر دے. اب ٹھیک ہے, آپ کے مرجع وقت کا جو بھی فتویٰ ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجئے, لیکن آپ نہ تو کسی کی توہین کریں اور نہ ہی اس بحث کے اندر جو ہے وہ وارد ہوں. تو بہرحال یہ بحثیں انسان کو جو ہے وہ کسی نتیجے تک جو ہے وہ نہیں پہنچاتی ہے. اور پھر اس کے بعد نصیحت فرماتے ہیں امام کہ ہماری شیعوں سے تک جو ہے یہ پیغام پہنچاؤ. فرماتے ہیں کہ وَإِقْبَالِ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور ان میں قوم میں یعنی شیعوں میں ایک دوسرے کا اقبال یعنی ایک دوسرے کے لیے خیر مقدم کے جذبات جو ہے وہ پائے جائیں.
والمزاورہ، اور ایک دوسرے کی زیارت، ایک دوسرے سے ملاقات، گوشہ تنہائی میں زندگی گزارنا عزیزان گرامی، یہ کسی لحاظ سے قابل تعریف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے زیارت کریں، ملاقات کریں، ایک دوسرے تک سلام پہنچائیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق جو ہے وہ نہ کریں، اس کے اندر بہت سی فائدے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، انسان اگر ملتا رہتا ہے، تعلقات برقرار رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، تو بہت سی غلط فہمیاں جو ملاقات نہ کرنے کی صورت میں، رابطہ نہ ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، وہ نہ پیدا ہوں۔ لہذا بہرحال علماء تاکید کرتے ہیں اس چیز کی کہ آپ کے اختلافات اپنی جگہ کے اوپر صحیح، لیکن قطع تعلق جو ہے وہ مومنین سے کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک نصیحت، اور بہت ایسی نصیحت کہ واقعاً جسے آج جو ہے وہ ہم نے تقریباً نظر انداز کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَشْغِلُ أَنفُسَهُمْ بِالتَّمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اور فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو توڑنے اور ایک دوسرے کو کی شخصیت کو پارا پارا کر دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرے کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھو۔ یہ یعنی امام کی تاکید ہے اپنے شیعوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت ایک دوسرے انسان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے، اس کی شخصیت کو توڑ ڈالنا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ غیبت کی مذمت میں بہت سی احادیث، اور خود قرآن مجید اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف جو ہے وہ اسے قرار دے رہا ہے غیبت کو۔ لیکن چار آدمی ایک جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو پھر جو غیبتوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، اور پھر کسی کی عزت و آبرو جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی ہے۔ یہ عزیزان گرامی ایک سماج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، سماج کی زندگی کے لیے، اس کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے، عزیزان گرامی یہ چیز، یہ نصیحت جو ہے وہ بہترین انسان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کی شخصیت کو توڑنے کا کام جو ہے وہ انجام نہ دیا جائے۔ دیکھیے، بہت سی صورتحال سامنے آتی ہیں، مثلا انتخابات ہوں، کسی انجمن کے یا کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ انتخابات ہوں، لیکن انتخابات میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کی شخصیت کو جو ہے وہ مجروح نہ کرے۔ دیکھیے، یہ ہمارا ہندوستان ہے کہ یہاں الیکشن میں کھڑے ہونے والے جو ہے وہ ایک دوسرے کی شخصیت کو توڑنا اور اس کے اوپر بے بنیاد الزام لگا دینا، یہ ہمارے یہاں عام ہے۔ لیکن آپ ایران کے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہاں کوئی ایسی بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تو وہاں اس کے اوپر سخت اقدام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ چیز کہ ایک دوسرے کی شخصیت کو توڑنا اور اس کو جو ہے وہ مجروح کرنا، ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے کی شخصیت توڑی جائے گی تو پورے سماج کی جو ہے وہ شکل اور اس کی حیت جو ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ سماج جو ہے وہ اس لائق رہتا ہی نہیں ہے کہ پھر وہ آگے بڑھ سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے والا کام جو ہے وہ سبھی انجام دے رہے ہوں تو پھر کون ترقی کر سکتا، پھر کون آگے بڑھ سکتا؟ لہذا یہ نصیحت امام کی جو ہے وہ پوری شیعہ برادری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عبرتناک ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں نے اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ قسم کھائی ہے،
یعنی امام معصوم جو ہے یہ قسم کھا کے یہ بات فرما رہے ہیں. عزیزان اکرامی، واقعاً یہ ہم سب لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ امام معصوم ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور قسم کھا کے ایک بات بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی جان کی قسم کھائی ہے انہو من فعل ذالک، جو شخص ایسے کام کرے گا، یعنی ایک دوسرے کی شخصیت کو جو ہے وہ توڑنے کا کام کرے گا اور قوم کو جو ہے وہ اس حالت کے اندر پہنچا دے گا، تو من فعل ذالک، جو اس طرح کا کام انجام دے گا، وَسَخَطَ أَوْلِيَاءً مِّنْ أَوْلِيَائِي، اور میرے چاہنے والوں میں سے کسی کو ناراض کرے گا، دعوت اللہ لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اسے سخت ترین عذاب سے دنیا کے اندر جو ہے وہ مبتلا کرے. دیکھیں قسم کھا کے امام نے فرمایا یہ کہ میں ایسے لوگوں کے لیے نہ یہ کہ میں ان کی رحمت اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانی یا کسی اور خدا کی طرف سے کرم کی درخواست کروں، میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب کی بات کرتا ہوں. وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص جو ہے وہ آخرت میں خاسرین میں سے شمار ہوگا. خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والے. وَعَرِّفْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ، فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کو بتا دو، عرفہم، انہیں لوگوں کو اس بات کی جانکاری دے دو، ان اللہ قد غفر لمحسنہم، ان میں سے نیکوں کو جو ہے وہ مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو جو ہے وہ درگزر فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وتجاوز عن مسیئہم، اور ان کی میں جو برے افراد ہیں ان سے تجاوز کرتا ہے، انہیں جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے. الا من شرک بہ، مگر یہ کہ جو خداوند عالم کا شریک قرار دے، یعنی شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی بخشش نہیں ہے. جو لوگ نیک کام انجام دے رہے ہیں ان کے گناہوں کو خداوند عالم معاف فرما دیتا ہے، اور جو برے ہیں ان کے گناہوں سے تجاوز اختیار کرتا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو شرک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ قابل یعنی گرفت ہے، قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں کہ وَأَذَا وَلِيًّا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ، اور میرے چاہنے والوں میں سے کسی کو اذیت دیتا ہے. دیکھیں اس چیز کو جو ہے امام شرک کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ شرک کرنے والے کے جو ہے وہ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نرمی نہیں ہے. شرک کرنے والے کے جو ہے وہ گناہ نہیں بخشے جاتے. شرک کرنے والا جو ہے اس کی برائیوں سے جو ہے وہ تجاوز نہیں کیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کو اذیت اگر دی جائے تو بھی وہی نتیجہ جو ہے وہ وہی کام جو خداوند عالم مشرکین کے ساتھ انجام دیتا ہے کہ ان کی کسی خوبی اور کسی نیکی کے اوپر کوئی جزا جو ہے وہ مرتب نہیں ہوتی ہے. یہی کام جو ہے وہ میرے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کو اذیت کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ او ازمر لہو سوءا فإن اللہ لا یغفر لہو حتی یرجع عنہ. فرماتے ہیں کہ یا پھر انسان جو ہے وہ کسی برائی کا ارادہ کرے، یعنی میرے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کے سلسلے میں اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے نہیں بخشتا یہاں تک کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آئے. فَإِن رَجَعَ، اگر وہ پلٹ آتا ہے تو خیر ہے، ٹھیک ہے. وَإِلَّا، دیکھیں آخری جملہ جس کی وجہ سے جو ہے بہرحال اس نصیحت کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے. وَإِلَّا نَزَعَ رُوحَ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ، اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے دل سے روح ایمان جو ہے وہ الگ کر لی جاتی ہے، روح ایمان سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے.
خرج عن ولایتی، اور میری ولایت سے وہ باہر نکل جاتا۔ اب ولایت اہل بیت کے لیے چاہے جتنی لفاظی کرتا رہے، ولایت اہل بیت کا کتنا ہی دم بڑھتا رہے، لیکن اگر مومنین کے درمیان آپس میں اس کے تعلقات اس نوعیت کے ہوں تو امام فرماتے ہیں کہ خرج عن ولایتی ولم یکن لہ نصیبا من ولایتنا، اور اسے ہماری ولایت کے اندر سے جو ہے وہ کوئی حصہ میسر نہیں ہوتا۔ یہ واقعاً ہم سب کے لیے جو ہے وہ عبرت کا مقام ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہترین نصیحت ہے کہ جو اب شاہ عبد العظیم کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور آخری جملہ امام فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے۔ یعنی امام اس نصیحت کو کرنے کے بعد اگر یہ نصیحت قبول نہ کی جائے تو اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ غضب الہی کو جو ہے وہ برانگیختہ کرنے والی شے ہے۔ دوبارہ ایک بہترین نصیحت امام نے شاہ عبد العظیم کے ذریعے سے تمام مومنین کو کی ہے، یہ ہمیں فراموش کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہوں۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معیت فرما۔ بار الہ تمام مومنین جو کسی پریشانی اور کسی مصیبت کا شکار ہو، خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین فلسطین، یمن، بحرین اور جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضب وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان